25 سے کرنا ہے نا انشاءاللہ. ہاں 24 تک ہوئی ہے، 25 سے کر. اوکے. اس میں نکاح کے طریقے ہم لوگ دیکھے تھے. والمحصنات کون سی وہ عورتیں جو شادی شدہ عورتیں ہیں، جیسے میں نے بتائی تھی کہ 24 پارہ جو 14 رشتے ایسے بتائے گئے ہیں جن سے حرمت ہے، یعنی نکاح کرنا حرام ہے ایک مرد کے لیے. اب اسی میں سے کنٹینیو ہو رہی ہے وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، پھر ان کے بارے میں پڑھی تھی یا لونڈیاں. پھر اس کے علاوہ جو بھی تمہارے لیے ہے کہ تم تلاش کرو اور نہ بدکاریاں کرنے والی ہیں، وہ سب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نکاح کی وہ نہیں رکھتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو کیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تم میں سے دولت مندی کی، یعنی مالدار نہ ہو، کہ وہ آزاد عورتوں سے شادی کرے. کیونکہ آزاد عورتوں سے شادی کرنے کا کیا تھا کہ ان کو مہر بھی زیادہ دینا ہے اور ان کے لیے گھر کا اور ہر چیز کا انتظام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اگر بڑے خاندان کی ہے تو اس کو اس کی مرضی کے مطابق اس کو وہ کرنا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اور وہ بھی نہیں ہے، استطاعت بھی نہیں ہے، ایک غریب آدمی ہے، تو کیا وہ شادی نہیں کرے گا؟ شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر نہیں کرتا تو اس وقت اجازت تھی کہ لونڈیوں کے ساتھ، جن کے مہر بھی کم دینا ہوتا تھا، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ ان کے ڈیمانڈز بھی نہیں ہوتے تھے، تو اسی لیے تو نہیں اگر آزاد عورتوں سے شادی کر سکتے تو مومن تو غلام عورتوں سے شادی کر لو، لیکن یہ غلام عورت مومن ہونا چاہیے، کافر نہیں ہو، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. تو وہاں پر بھی ہے کہ مومن مرد چاہے تم کو کتنا بھی اچھا لگ رہے ہو، مشرک مرد چاہے کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، لیکن اس سے بہتر غلام مومن بہتر ہے. اسی طرح کوئی مشرکہ عورت ہے، نان مسلم عورت ہے، جو توحید پر نہیں ہے، جو اسلام پر نہیں ہے، وہ چاہے تم کو کتنی بھی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس سے بہتر تمہارے لیے غلام لونڈی جو مومنہ ہو وہ بہتر ہے. تو یہاں پر بھی ہے شرط لگا دی کہ تم غلام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو لیکن کافر نہیں ہو. واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو. بعض تم میں سے بازی ہیں. یہ کیوں کہا گیا کہ اس زمانے میں غلام عورتوں سے نکاح کرنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، ایک طعنہ سمجھا جاتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس کے پاس اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی آزاد عورت سے شادی کر سکے. تو یہاں قرآن اجازت دے رہا ہے کہ کنوارا رہے اور بدکاری میں لگ جائے یا زنا کاری کرے یا برا کام کرے، اس کے بہتر اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اور اپنی فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے اگر وہ رکھتا ہے خواہش، اور تو جائز طریقہ یہ بھی ہے کہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، مالدار نہیں ہے، تو اس طرح کا بھی آپشن دیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ بھی تمہاری طرح کی انسان ہے. اور عربوں میں یہ بڑے عیب کی بات تھی، اور ایسی عورت سے اولاد کو ہجین کہا جاتا تھا، یعنی گھٹیا. تو یہاں لونڈی کو بھی عزت دی گئی ہے کہ لونڈی بھی ایک عورت ہے، مومنہ اگر ہے تو وہ بہتر ہے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ وہ مشرکہ، کافرہ اور دولت مند عورت سے بہت بہتر ہے، غریب ہے لیکن مومنہ عورت ہے. بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو لونڈی سے نکاح اس کی آقا کی مرضی سے ہوگا، یعنی اگر مالک کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تو وہ زنا شمار ہوگا. جیسے ولی کے بغیر ایک لڑکی کا نکاح نہیں ہے، ویسے ہی جب لونڈی کسی کی ملکیت میں ہے تو اب اس کے مالک سے بات کرنی پڑے گی کہ مجھے اس لونڈی سے نکاح کرنا ہے اور آپ نکاح میں دو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، غلام عورتوں کو بھی ان کے مہر دو بھلے طریقے سے، جو طے ہوا پورا دو. قید نکاح میں لانے والیاں، نہ بدکاریاں کرنے والیاں، ان کے ساتھ گھر بسانا مقصد ہو، صرف ٹائم پاس نہیں کہ غریب ہے تو تم اس کے ساتھ خالی ٹائم پاس کرو اور آج نکاح کرو کل طلاق دے دو، نہیں، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرو، وہ بھی عزت والی ہیں. اور لذت کے لیے صرف نہیں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں. یہاں لڑکیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ شادی کے علاوہ، شوہر کے علاوہ کسی مرد سے، کسی لڑکے سے دوستی نہ رکھے، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد. خدن کی جمع ہے، اور ایسی دوستی ساری، اخدان کیا ہے؟ خدن کی جمع ہے کہ ایسی دوستی ساری زندگی کی
یعنی خوفزدگی کہ پتہ نہیں کب لوگوں کو پتہ چل جائے. یعنی ایسی چھپی دوستی کیسی ہوتی ہے کہ چھپ چھپ کر ملتے ہیں یا چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے، نہیں تو بے عزتی ہو جائے گی. یا ایسی دوستی میں کیا ہوتا ہے، کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے اور پھر آپس میں ایسے تعلقات بنا لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، وہ پکچر اس کی بنا کے پھر اس کو بلیک میل کرنا اور یہ سب کرنا. تو یہ قانون جو اسلام کا دیا جاتا ہے وہ کیا ہے، این فطرت کے مطابق ہے کہ تمہاری ہی پروٹیکشن کے لیے. آج جوان لڑکی ہے لڑکا ہے، ان کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. ایک تو قرآن سے دوری کی وجہ سے، اور دوسری یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کو، عمر نکل جاتی ہے، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، لڑکے جوانوں کے بڑی عمر کے ہو رہے ہیں اور نکاح نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے، پھر وہ اس طرح کی اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے جب یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے اور اپنی فیملی کو یعنی ان کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، ان کو کما کر کھلا سکتے ہیں، تو ان کی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی شادی کر دینا چاہیے. نہ یہ کہ اس طرح سے. تو اس لیے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے. یعنی اگر کسی کو مومنہ پاک دامن آزاد عورت سے نکاح کا طاقت نہیں ہے تو مومنہ لونڈی سے نکاح کر لے. لونڈیوں سے نکاح اس وقت جائز ہے جب آزاد عورت کے خرچ کی اس کی طاقت نہیں ہو، ورنہ جن کی لونڈی ہے اس کی اجازت کے بعد، اور اگر اپنی لونڈی ہے تو آزاد کرنے کے بعد. یعنی خود کے پاس اگر لونڈی ہے تو پہلے اس کو آزاد کرو اور پھر اس سے نکاح کرو، اور اگر کسی اور آقا کے پاس وہ لونڈی ہے تو پھر کیا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. پھر فرمایا اللہ تمہارے ایمان سے خوب خبردار ہے، تم سب ایک ہی ہو. یعنی تمام چیزوں کے اسباب و حقائق اللہ ہی خوب جانتے ہیں، تم تو صرف ظاہری بات دیکھتے ہو، یعنی اپنی سب نفسانی خواہشات کی. اور وہ اللہ تو بعد میں آنے والی مشکلوں سے تم کو روکنا چاہتے ہیں. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون کتنے تقوی والا ہے. لونڈیوں سے نکاح کرنے میں کوئی آر مت سمجھو، کوئی اپنی بے عزتی مت سمجھو. ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو. معلوم ہوا کہ نیک جو آقا ہے وہ کیا ہے، اپنی لونڈیوں کا ولی ہوتا ہے. جیسے کہ ایک لڑکی کا باپ یا چاچا یا اس کا بڑا بھائی اس کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہے جائز. لڑکا لڑکی آپس میں چھپ چھپ کے ملتے ہیں اور آپس میں دوستی رکھتے ہیں اور جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تو یاد رکھو ان کا کوئی نکاح کا کوئی وہی نہیں ہوا، کیونکہ ولی کی اجازت ضروری ہے. لونڈی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح آقا اپنے غلام کا ولی ہے، غلام بھی مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. جیسے کہ حدیث میں آئے کہ جس غلام نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا وہ زانی ہے. اگر لونڈیوں کی مالکہ عورت ہو تو عورت کا ولی اس کی اجازت سے نکاح کرا دے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی، نہ وہ اپنا نکاح کرے، کیونکہ فاحشہ اپنا نکاح آپ کرتی ہے. تو یہاں پر کتنی بڑی بات کی گئی ہے اس آیت میں کہ فاحشہ ہے وہ عورتیں جو جا کر کورٹ میرج کر کے خود سے اپنا نکاح کر لیتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے وہ ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم کورٹ میرج کر رہے ہیں. اور یہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں تو فرائض میں سے ہے کہ نکاح میں اس کا لڑکی کا ولی ہونا چاہیے اور دو گواہ ہونا چاہیے، اور پھر مہر کی ادائیگی کے وہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. اور مہر دو ان عورتوں کو خوشی سے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ، جب یہ قید نکاح میں آ جائیں، نکاح سے محفوظ کر دی جائیں، تو نکاح کر لینے کے بعد یہ غلام عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، اب کیا کروں ان کے ساتھ کہ اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں. اور یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی لونڈیاں جو ہیں وہ بھی یعنی انسان ہیں، اور ان کی بھی ایک عزت ہے، ان کی بھی ایک نفس ہے، ان کی بھی ایک خواہشات ہے، تو ان کو بھی یہ کرو کہ خوشی سے ان کے مہر دو. معروف یعنی دل کی خوشی سے، یعنی لونڈیوں کے مہر میں اس خیال سے کہ یہ تو لونڈیاں ہیں اور یہ کوئی قابل قدر اور عزت والی نہیں ہے، ذرا سی بھی کمی نہ کرو. محسنہ یعنی پاک دامن عورت، اس لیے فرمایا کہ وہ لونڈیاں نہ ہو، یعنی جو ہر شخص کے ساتھ یعنی وہ چھپی دوستیاں بنانے والے. لونڈیوں میں بھی یہ دیکھو، جیسے پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا ہے ویسی لونڈیوں میں دیکھو کہ ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چھپی دوستیاں بنانے والی ہوں یا پھر بدکاری کرنے والی ہوں یا بے حیائی کے کام کرنے والی ہوں. پھر فرمایا کہ ان کے چھپے ہوئے دوست بھی نہ ہوں، یعنی وہ چھپ چھپ کر دوستی گانٹنے والیاں نہ ہوں.
اگر ایسی ہیں تو فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ، جب یہ قید نکاح میں آ جائیں، یعنی تم نے دیکھا بالا اچھی ہے سب کچھ ہے اور نکاح میں لے آئے اور ان کا مہر ادا کر دیا، تو اب وہ محفوظ کر دی گئی، تو نکاح کر لینے کے بعد یہ غلام عورتوں کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی اگر تم کو لگتا ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اب کیا کریں کہ نکاح میں ایک اچھا بالا دیکھ کر کے ہاں ٹھیک ہے شریف ہے سب کچھ ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ بدکار ہے وہ ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کو مرد کی غیرت تو یہ نہیں کرے گی کہ پھر ایسی بدکار عورت کو رکھے، تو اب کرے کیا؟ تو نصف ما علی المحسنات، آدھی سزا جو خاندانی اور آزاد عورت کی سزا ہے، یعنی جیسے آدھا مہر دے کر تم نے نکاح کیا، ویسے اگر وہ بدکاری کر رہی ہیں تو سزا بھی آدھی ہوگی۔ کیسے؟ یعنی آزاد عورت کو شادی کے بعد رجم، اور شادی سے پہلے کنواری ہے تو 100 کوڑے لگیں گے۔ غلام عورت کنواری تھی، اگر زنا کیا ہے تو 50 کوڑے، یعنی اس کو 100 کوڑے اس کو 50 کوڑے، اور اگر شادی کے بعد وہ یہ کر رہی ہے زنا کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کو رجم نہیں کریں گے، بلکہ اس کو یہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی کنواری ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ایک آزاد عورت ہے، اب اگر وہ بدکاری کرتی ہے تو اس کو سزا کیا ملے گی کہ شادی شدہ اگر عورت ہے تو رجم کرنے کی سزا ملے گی، اور اگر کنواری ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ اب اس غلام عورت کو آدھا مہر ملا ہے تو آدھی سزا بھی ملے گی۔ کیسے؟ یعنی کنواری ہے تو 100 کی بجائے اس کو 50 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ غلام عورت ہے لیکن وہ زنا کرتی ہے اور پکڑی گئی ہے اور اس کو یہ کیا گیا ہے، تو اب اس کو سزا کیا دیں گے؟ آزاد عورت کی طرح رجم نہیں کریں گے، اس کو پتھر مار مار کر ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہے 100 کوڑے لگائیں گے۔ ذالک لمن خشیہ، ذالک یہاں نکاح سے مراد یعنی جو تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو ڈر ہے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لے، اور اگر وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر آزاد مومن عورت سے نکاح کا موقع نہ ہو اور غلام ایسی عورت میسر ہے کہ جہاں ایمان کی حفاظت ممکن نہیں ہے، تو اس موقع پر صبر کرو، یعنی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر شادی کے بعد زنا کرے تو انہیں آزاد کی سزا سے آدھی سزا دی جائے گی۔ احسان یعنی شادی کرنا، جیسا کہ آیت کے اندر محسنات بیان سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آیت میں نکاح کرنے کا بیان ہے کہ اگر آزاد کی طاقت نہیں ہے تو نوجوان مومن لونڈی سے نکاح کر لو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے خطبے میں لوگوں اپنی لونڈیوں پر خواہ منقوہ ہو یا غیر منقوہ حد قائم کرو، کیونکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کر لیا تھا، آپ نے مجھے اس کے حد کے کوڑے لگانے کا حکم فرمایا، میں نے دیکھا تو وہ حالت حیض میں تھی اور کمزور بھی تھی، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں کوڑوں سے مر نہ جائے، چنانچہ میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اب اسے پاک ہونے تک چھوڑے رہو۔ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کر لے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو حد میں اس کے کوڑے لگاؤ، پھر اسے تانا مت دو، یعنی پھر اس کو وہ یہ نہیں ہے کہ ذالک لمن خشیہ، پھر اس کو تانے دینے مت بیٹھ جاؤ، اور اگر تیسری بار پھر زنا کرے اور زنا ظاہر ہو جائے تو بیچ ڈالو، اگرچہ بالوں کی ایک رسی ہی ملتی ہو، یعنی کسی اور کو فروخت کر دو، یعنی جو قیمت ملے بیچ ڈالو۔ جب وہ 3 بار زنا کر لے تو اسے چوتھی بار بیچ ڈالو۔ پھر فرمایا لونڈیوں سے مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جسے زنا کا ڈر ہو اور ضبط پر اگر وہ اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اور نکاح نہ کرنے سے مشقت میں پڑ جائے گا، لیکن نکاح نہ کرنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا نکاح کرنے سے بہتر ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ یعنی دونوں آپشن بتا دیے گئے، طاقت ہے تو ایک آزاد عورت سے نکاح کرو اگر تمہارے پاس مال ہے، تو نہیں ہے تو کسی غلام عورت سے نکاح کر لو، اگر اس کی بھی نہیں ہے تو صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے تقوی، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے سورۃ طلاق میں شاید کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی راستہ، کوئی غلام لونڈی ہی تیار ہو جائے، یا کوئی بغیر کم پیسے کے نکاح پر تیار ہو جائے، یا جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کس میں خیر ہے. یہاں پر یہی بتایا گیا. آگے ہے کہ یہ سارے قانون قوانین بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ تو چاہتے ہیں بیان کرے تمہارے لیے اور رہنمائی کرے تمہارے لیے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے. یہ آیت پچھلے احکامات کا ایک طرح سے خلاصہ ہے کہ جیسے کہ پچھلی آیتوں میں محرمات کا ذکر، پھر نکاح کی حدود بتائی گئی، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، پھر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں اتنی تفصیل کے ساتھ یہ سب کیوں بتایا گیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ قوانین ہم کو سکھا رہے ہیں، اور کیوں اسلامک لا ہم کو بتایا جا رہا ہے. کہ قرآن میں یعنی اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ صاف صاف بیان کریں، اس کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرے. ہے نا بہت سارے آپشنز، ایسا نہیں ہے تو ایسا کر لو، ایسا نہیں ہے تو ایسا کر لو. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ہم کو کھول کھول کر آیتوں میں بیان کرتے ہیں. بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے پہلے قرآن سے ہی ڈھونڈے جاتے ہیں. کہ کوئی مسئلہ اگر آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے اس میں مسئلے ڈھونڈتے تھے قرآن میں. اگر قرآن میں نہیں ملتا تھا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حدیث کہا جاتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی، حدیث بھی وحی کا ایک طریقہ تھا. یعنی جیسے قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوتا تھا ویسے ہی کوئی بھی سوال کرتا تھا کسی بھی مسئلے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں پتا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے. پھر جبریل علیہ السلام اس کا مسئلے کا حل بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ایسا کر لو. تو یہاں پر بھی یہی بتایا کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ، کہ وہ چاہتے ہیں تمہاری رہنمائی کرنا. کہ تم کو اگر کوئی چیز کا پتہ نہیں رہے گا تو تم کیا کرو گے، گناہوں میں ملوث رہو گے اور گناہ پر گناہ کرتے جاؤ گے، اور تم کہو گے تو ہم کو تو کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں. تو قرآن تم کو کھول کھول کر بتا رہے، اور ان لوگوں کا طریقہ بھی جو تم سے پہلے تھے کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا، ان لوگوں کا راستہ. جیسے ہم لوگ روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کا راستہ دکھاؤ جن پر آپ نے انعام کیا. وہ لوگ جو انبیاؤں کی لائی ہوئی باتوں کو مانتے رہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی وہ تمہاری بھی ویسی ہی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کا کس قدر احسان ہے کہ ہماری ضروریات اور نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں وہ ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی جن میں ہماری بھلائی تھی، اور ہمیں وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ کی اطاعت پر ہر دور کے لیے ضروری رہی ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم پر بھی مہربانی کرے، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ قرآن اس وقت کے لیے قانون لے کر آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بلکہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حل قرآن میں ڈھونڈا جائے گا. اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھا جائے گا. اگر وہاں پر بھی رہنمائی نہیں ملتی ہے تو پھر صحابہ کرام کے طریقے میں کہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا. اجتہاد یعنی جدوجہد، کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان لوگوں نے کیسا پھر اس مسئلے کو حل کیا. تو وہاں پر اس چیز کو جیسے ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ نہیں آپ لوگوں کو نہیں آئی ہے سورہ 26 پارے میں کہ عورت کی اور حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت ہے 30 مہینے. تو لوگوں میں اختلاف ہوا تو اس طرح سے اس کا حل ڈھونڈا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن میں اس طرح کا ذکر ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں کے اقوال سے اور ان لوگوں کے افعال سے مسئلے کو حل ڈھونڈا جاتا تھا. اور یہ سارا مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ چاہتے ہیں تمہارے لیے کہ تم مشکل میں مت پڑ جاؤ بلکہ تمہاری صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور پھر سے یہ بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ اللہ تم پر
مہربان ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سورہ نساء میں جو وراثت کے احکامات یا محرمات کے احکامات یا زندگی گزارنے کے طریقے، تو اس کا تمہیں اس مقصد تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے، ستانا نہیں ہے، یا تم کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، یا تم پر پابندیاں لگانا نہیں ہے، بلکہ اصل میں اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راستہ دکھا کر تم پر مہربانی کریں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ایک ماں دھوپ کے وقت باہر نکلنے سے منع کرتی ہے اور کھیلنے نہیں دینا چاہتی، اس کا مطلب یہ کہ ماں اپنے بچے کی دشمن ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے کہ بچہ دھوپ میں جا کر کہیں بیمار نہیں پڑ جائے، اس کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے، اس میں ماں کی ہمدردی ہوتی ہے۔ لیکن بچے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے حق میں ماں کی پابندی کو مصیبت سمجھتے ہیں، اور پھر ماں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں کہ ہر چیز پر ہم کو پابندی، ہر چیز سے ہم کو ٹوکا جاتا ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، جبکہ ماں کو جو تجربے کار ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کرنے سے کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مثال تو بہت اعلیٰ اور عمدہ ہے، اور لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ تو کوئی چیز کو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پابندیاں لگا کر دراصل ہمیں اس قیامت کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی منمانی کر کے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کر کہیں ایسا نہیں ہو کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ملو تو ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، یعنی وہاں پر تمہارے لیے کوئی مشکل ہو۔ اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، یعنی ہم تمہیں کھول کھول کر حلال و حرام بتانا چاہتے ہیں، یعنی وہ باتیں بتا دی جو اس صورت میں اور دیگر صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلوں کی سنتوں سے ان کے لائق تعریف طریقے، ان کی شریعت کے وہ احکام مراد ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ پھر فرمایا ہم تمہارے گناہ اور حرمتوں کے پردے چاک کرنے پر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم سے تمہاری جو تکلیفیں ہیں، تنگیاں ہیں، وہ ہلکی کریں، یعنی اللہ کی شریعت و تقدیر اور اس کے اقوال و افعال سب حکمتوں پر مبنی ہے۔ یعنی شیطان کے چیلے چانٹوں کی اور تمام غیر مسلموں کی اور زنا کاروں کی یہ آرزو ہے کہ تم راہ اس سے، جیسے واللہ یہ ہے نا کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں یا جو زنا کار لوگ ہیں، وہ آرزو رکھتے کہ تم بھی کیوں مومن بن کر رہو، تم بھی کیوں نہیں راستے سے ہٹ جاتے اور باطل کی راہ پر کیوں نہیں چلتے۔ اللہ احکام شریعہ میں تمہارے لیے تخفیف چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اس نے چند شرطوں کے ساتھ تمہارے لونڈیوں سے نکاح کو جائز قرار دیا۔ اور وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، پھر فرمایا بلکہ انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا، اس کا دل بھی کمزور ہے، اس کے ارادے بھی کمزور ہیں، اس کی ہمت بھی کمزور ہے، اس لیے تخفیف اس کے حال کے عین مطابق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قانون شریعت کا ایسا نہیں بنایا ہے کہ جو انسان پر بہت بھاری بوجھ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے کہ آسانی چاہتے ہیں۔ اور وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن اس کے برعکس جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں یا ناپسندیدہ خواہشات جو اللہ نے منع کی ہیں، اور یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پوری طرح جھک جاؤ، ان کی پیروی کرو۔ اب ہم سب کے لیے دو راستے ہیں، یعنی خاندانی نظام کے وہ راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اور اس راستے میں بظاہر تو بہت سی پابندی ہے اور نفسانی خواہشات کی قربانی نظر آتی ہے، مگر دراصل یہی راستہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا اور کامیابی کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا راستہ جو آزاد پسندی کا ہے، لوگوں کا ہے، لذت پرست لوگوں کا، خواہشات کے غلام لوگوں کا ہے۔ بظاہر ایسے راستے میں بہت چکا چوند ہے، بہت خوبصورتی ہے، بہت آزادی ہے اور بہت اپنی منمانی ہے، جو آج کے دور کی بہت بڑی چیز نظر آتی ہے۔ یعنی آج یہی ہے نا، لڑکی لڑکے بڑے ہو گئے، ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، خاندان کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اپنی منمانی گھوم رہے پھر رہے ہیں، زنا کاری کر رہے ہیں یا چھپی دوستیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیوں ان ساری چیزوں کے لیے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، پہلا والا یا دوسرا والا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک آپشن رکھا ہے نا تمہارے لیے، اور یہ کیوں چاہتے ہیں اللہ؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا۔ یہاں پر ان آسانیوں کی طرف اشارہ ہے جو پابندیوں کے اندر بھی دی گئی ہیں۔ مثلا ایک وقت میں 4 تک کی شادی کی اجازت ہے، اگر اجازت نہ دی جاتی تو مردوں کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، اب اس کو ایک ہے کہ نارمل اس کو بھوک لگتی ہے، اور ایک انسان ہے کہ
بعض مرتبہ 5 آدمی کا کھانا اکیلے کھا لیتا ہے. تو اگر ایسا بھوکا انسان، اگر اس کی شہوت اتنی بڑی ہوئی ہے اور اس کو ایک عورت پر اکتفا کرنے کی اجازت دی جاتی تو کیا کرتا؟ وہ پھر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زنا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے کیا کیا؟ 4 شادیوں کی اجازت دی، لیکن بتا دیا کہ 4 شادی کی بھی سزا بھی کیا ہے اور تمہارے لیے آسانی بھی کیا ہے. کہ 4 شادی کا شرائط کیا ہے کہ چاروں کی ایک جیسی ہی ہر چیز میں، کپڑا دے رہے ہو تو ایک جیسا، مہر دے رہے ہو تو ایک جیسا، گھر دے رہے ہو تو ایک جیسا، ان کی باری مقرر کر رہے ہو تو ایک جیسا، ان کے ساتھ سلوک کر رہے تو ایک جیسا، ان کی اولادوں کے بیچ میں انصاف ایک جیسا. اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے. پھر بھی اگر تم اپنی منمانی کرو گے اور کوئی 2 بیوی ہے اور ایک طرف جھک جاتے ہو اور دوسرا کا حق نہیں ادا کرتے، تو یاد رکھو ایسا شخص قیامت کے دن مفلوج یعنی پیرالائزڈ کی طرح اٹھایا جائے گا. دوسرا کیا ہے حکمت اللہ تعالیٰ کی کہ آزاد عورت اگر نہ ہو تو غلام عورت سے شادی کی اجازت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا وہ جانتے ہیں کہ انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کے لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کی طاقت کے مطابق احکامات دیے ہیں قرآن میں جو وہ آسانی سے کر سکتا ہے. مثلاً بیوہ عورت ہے، شادی کرنا ہے، خلا کا راستہ رکھا، طلاق کی اجازت دینا، میراث میں لڑکیوں کا حصہ، بیوہ عورت کا سسرال کی بندشوں سے رہائی دلائی، اور اسی طرح عدت کے بعد اس عورت کا ہر شخص سے نکاح کے لیے آزاد ہونا، سوتیلی ماں سے نکاح کا حرام ہونا، 2 بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع ہونا. یہ تمام چیزیں ایسی تھی کہ جو خود ساختہ دین بنا کر لوگوں نے اپنے آپ کو پابند بنا کر رکھا تھا. اللہ نے اس کو ہلکا کیا لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان اور قابل عمل بیان کیا ہے. جیسے کہ نماز کے لیے مثلاً ایک انسان ہے، اب معذور ہے کہ پیر سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھے لیکن پڑھے. بہت تکلیف ہے اور پورے جسم میں پٹی بندھی ہوئی ہے، یا ڈاکٹر نے اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ پانی سے وضو نہیں کرنا ہے، غسل نہیں کرنا ہے، تیمم کر لو. تو یہ ساری چیزیں آسانی ہے، لیکن آسانی کو نہ کوئی بیان کرتا ہے اور نہ آسانی کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے، نہ آسانی کو دیکھنا چاہتا ہے. اور ان کو یہ دین بڑا مشکل لگتا ہے، اب نیند میں سے اٹھو اور نماز پڑھو، یہ ان کے لیے بھاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پڑھا دیا، سورہ بقرہ کہ جیسے اس میں ہے نا کہ نہیں بھاری ان پر، لیکن وہ لوگ جو خشیت رکھتے ہیں اللہ کی، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، وہ خوشی خوشی یہ پابندیوں کو خوشی سے قبول کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن جو نہیں وہ کرتے ہیں، پھر ان کے لیے تو ہر چیز مشکل لگتی ہے نا، کہ کیا مصیبت ہے، اتنی محنت سے مال کماؤ اور زکوٰۃ دو، تو وہ تمہارے لیے ہے کہ اول تو قیامت کی ظلم سے اور قیامت کے عذاب سے بچا لیے جاؤ. دوسرے یہ ہے کہ تمہارے مال کو پاک کرو، کہ گندگی ملی ہوئی ہے تمہارے مال میں اگر تم اس میں سے. تو یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایسی پابندی ہو کہ جو انسان آسانی سے کر نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں کر دی گئی. جو مال کی استطاعت رکھتا ہو، جو صاحب استطاعت ہو، اس کے لیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، مگر ہو وہ تجارت. کیسی تجارت؟ تمہاری باہم رضا بندی سے. یہاں پر اہل ایمان کو مالی معاملات میں اصلاح کی تلقین کی گئی ہے. کیسے؟ نمبر 1 کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی دھوکہ، فریب، جعلسازی، رشوت، سود، شراب، زنا کی آمدنی، ان چیزوں سے بچو. اس میں وہ تمام ذرائع جو اسلام حرام قرار دیتا ہے، چاہے کوئی بھی شکل میں ہو، وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے. دوسرے، جس چیز کو یہاں اجازت دی گئی ہے وہ تجارت ہے. بزنس کر سکتے ہو، بزنس میں خوب کماؤ اور بزنس میں خوب آگے بڑھو. اگرچہ تجارت کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں جو حلال نہیں ہیں. مثلاً ہبہ کے ذریعے، وراثت کے ذریعے مال کا حاصل ہونا. اب یہ سب چیز کیا ہے؟ حلال ہے. حلال نہیں ہے مطلب حلال ہے. مثلاً ایک تو یہ کہ انسان تجارت کر رہا ہے، اس میں اس کو نفع مل رہا ہے. اس کے علاوہ جو مال حلال ہے وہ کیا ہے کہ ہبہ کے ذریعے، یعنی کوئی ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنی زندگی میں تمام بچوں کو ایک جیسا وہ کرتے ہیں، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک جیسا ان کے ساتھ اپنی پراپرٹی کو
ایک دوسرے میں بانٹ دیتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا سب کو برابر کا حصہ، تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. یا پھر وہ مال جو وراثت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے کہ باطل نہیں ہے بلکہ حلال ہے تمہارے لیے. پھر صدقے کے طور پر اگر کوئی ہے، کوئی غریب مسکین ہے تو اس کو صدقہ کرتا ہے، تو صدقہ لینا بھی اس کے لیے حلال ہے. پھر اسی طرح وہ مال بھی کہ دیت کے طور پر یا دیت کے طور پر اگر کوئی چیز کسی کی مرضی سے کسی کو ملتی ہے تو وہ سب حلال طریقے. دیت یعنی کسی کا مثلاً کسی کے ہاں تو قتل ہو گیا، اب قتل کے بدلے سزا کیا ہے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس سے دیت لی جائے گی، خون بہا لیا جائے گا. اس کے قاتل کا جو اس کنٹری میں قانون ہوگا کہ ایک جان کے قتل کا کتنا بدلہ ہے، 100 اونٹ ہے یا جو بھی ہے اس کا دیت. تو یہ دیت لینا حلال ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ نے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف کے معاف کرنا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. تو اب وہ دیت بھی لے رہا ہے تو اس کے لیے حلال ہے. لیکن کوئی ایسی چیز جس میں مجبوری کی رضامندی ہو وہ ناجائز ہے. یعنی زبردستی کسی سے کرنا، مجبوری سے کوئی کام کرانا، یہ ناپسندیدہ اور ناجائز ہے. مثلا رشوت، سود، یہاں خاص طور پر تجارت کی فضیلت بتائی گئی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر جو امانت دار بھی ہو وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا. جو سچا اور سچائی سے ایمانداری سے بزنس کرتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. پاکیزہ کمائی کی کچھ شرائط. حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے. یعنی بزنس کو پسند کیا گیا اسلام میں، بشرطیہ ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. یعنی اسلام میں تجارت کو پسندیدہ ذریعہ آمدنی قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی شرائط بھی لگا دی گئی. مثلا یہ کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے. یعنی اگر مال کہیں پہنچانے کا وعدہ کیا ہے جس تاریخ تک، تو وہ وعدہ پورا کرے، ورنہ ان کو انفارم کرے کہ میں نے تو اپنے وقت پر بھیج دیا مال، اب راستے میں کوئی کوریئر کی یا کسی چیز کی رکاوٹ ہے تو اس پر میں ذمہ دار نہیں ہوں. پھر اور کیا طریقہ ہونا چاہیے جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے. یعنی جب سامان بیچے تو ناجائز تعریفیں نہیں کرے، بہت بڑھا چڑھا کر اس کا وہ نہیں کرے. ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو لوٹائے، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو تنگ نہ کرے. اگر کوئی تاجر ان ساری شرائط کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو یہ حلال طریقہ ہے. تو باطل طریقہ کیا ہے؟ رشوت خوری، اور چاہے کہ رضامندی ہی کیوں نہ ہو. اب ایک آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے قیدین چھوڑیں گے جب تک کہ پولیس والے کو اتنا پیسہ نہیں ہے، حرام طریقہ، لیکن اب وہ مجبور ہو جا رہا ہے تو یہ آپس کی رضامندی نہیں ہوئی نا. اسی طرح سود، کہ کوئی چاہتا ہے، بہت قرضدار ہے بیچارہ کہ بہت مجبوری میں کسی کے پاس قرض لینے گیا اور وہ اب اس کے اوپر سود کا وہ لاد رہا ہے کہ نہیں میں ایسے تو نہیں دے سکتا جب تک کہ اتنا اور اتنا مجھے لوٹاتے ہوئے نہیں دو گے. تو اب اس کی ایک مجبوری ہے، تو رضامندی تو نہیں ہوئی نا آپس میں، تو کہاں سے یہ طریقہ باطل ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اسی آیت میں اللہ مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال کھانے سے اور مختلف ناجائز طریقوں سے، جیسے سود کی کمائی ہے، اور بعض لوگ جوئے میں لگاتے ہیں، بعض لوگ ریس میں لگاتے ہیں، بعض لوگ قرآن اندازی میں، جو بھی طریقہ ہو، یعنی جس میں کوئی محنت نہیں ہو، خالی پیسہ لگا اور بیٹھے بیٹھے وہ کر رہے ہیں، تو یہ کمائی سے روکا گیا. اگرچہ یہ کام بظاہر شرعی رنگ میں ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ایسا کرنے والا مکار ہے اور ہیلے تراش کرنا جائز کمائی کھانا چاہتا ہے. ابن عباس نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس شرائط پر کپڑا خریدے کہ اگر پسند آ گیا تو رکھ لے گا اور ورنہ واپس کر کے 1 درہم دے دے گا. فرمایا ایسے ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. یعنی جیسے کہ دوسری اس میں ہے کہ جب تک دو تاجر ایک دوسرے سے باہم رضامندی کے ساتھ جب تک ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو جاتا، یا دونوں یہ ایگریمنٹ کر کے الگ الگ نہیں ہو جاتے، تب تک ان کو اپنے جو خرید و فروخت ہے اس میں چینجنگ کرنے کا حق ہے. لیکن مثلا ایک آدمی کپڑا خرید کے لے کے گیا، اب کپڑا خرید کے لے کے گیا، اس کو پسند نہیں آیا، تو اب تاجر کے اوپر ہے، دکان والے کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو لے ایکسچینج کرے اور چاہے تو اس کو ریجیکٹ کر دے، یعنی واپس کر دے کہ مجھے نہیں، میں نہیں دے سکتا، نہ اس کا پیسہ دوں گا اور نہ دوسرا مال دوں گا، یہ اس کے اوپر ہے. لیکن یہ اگر آفر کر رہا ہے کہ اتنا اتنا پیسہ کاٹ کے دے دو، تو یہ جو کاٹ کے دو یا تھوڑا بڑھا کے دو، یہ حلال طریقہ نہیں ہے، یہ سود کا ایک طریقہ ہے.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے سوچا کہ اللہ نے انہیں ناجائز طریقوں سے منع فرمایا اور طعام سب سے بہتر مال ہے، لہٰذا کسی کو کسی کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے اور نہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کھانا چاہیے۔ اس پر سورہ نور کی آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ لیس علی الاعمى حرج، پھر فرمایا ہاں اگر باہمی رضائے تجارت ہو تو درست ہے، یعنی کمائی میں حرام ذرائع اختیار نہ کرو، ہاں جائز تجارت بزنس کر کے کماؤ جس میں خرید و فروخت کی رضا، خریدار اور بیچنے والے کی اور خریدنے والے کی آپس میں رضا مندی سے پیسہ لگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت باہمی رضا پر ہے اور سودے کے بعد اختیار فسخ بے حاصل ہوتا ہے، یعنی سودا ہو گیا اور اس کے بعد پھر تم چاہو کہ یہ ختم کر لو اور نہیں وہ کرنا چاہتے تو ایسا نہیں ہے، تم آپس میں ہو جب تک ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو اب یہ چیز چینج نہیں کر سکتے۔ خریدار مشتری میں سے ہر ایک کو فسخ بے کا اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہو، یعنی جب تک چل رہی ہے بات، ایگریمنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اب الگ الگ ہو گیا، بیٹھ کے سوچا ارے مجھے نہیں کرنا چاہیے، اب وعدہ خلافی ہو جائے گی اس کے ساتھ، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے طریقے بزنس کرو بھی اور بزنس ان شرائط کے ساتھ کرو، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور کیا نہ کرو کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ۔ اب دوسری چیز جو منع کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ ایک تو معاشی قتل کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دوسرے کا ناحق مال لے کر باطل طریقے سے ان کو قتل مت کرو۔ قتل کرنا مثلا ایک تو قتل کرنا ہے کہ جسمانی طور پر، اور ایک ذہنی طور پر یا روحانی طور پر۔ پھر دوسرا خودکشی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پہلی چیز کہ تم نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بدلے میں وہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گا تو دونوں قتل کے مرتکب ہوئے۔ خودکشی نہ کرو، جو شخص یہ دو کام کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، کیونکہ خودکشی کی سزا کیا ہے؟ مثلا کسی نے زہر پی لیا، اب اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، قیامت تک وہ یہی کام کرتے رہے گا، یا خنجر سے بھونک کر یا اپنے آپ کو جلا کر یا کہیں گرا کر، جس طرح کی سزا اپنے آپ کو دی ہے اسی کی سزا اسی شکل میں اس کو قیامت تک ملے گی۔ اور سب سے بڑی چیز ہے خودکشی کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ ایک قانون ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جس کی چاہے جان لے، اور اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اب اس نے ناصبری کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے یا جو بھی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تو اب سزا بھی اس کو ویسے ہی ملے گی۔ حرمتوں کے پردے پھاڑ کر گناہ کر کے اور ناحق دوسروں کا مال کھا کر اپنی جانیں ہلاک نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے احکام مقرر کیے ہیں۔ یہاں اس آیت سے خودکشی کو حرمت ثابت ہے، فرمایا جس نے کسی لوہے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، اور اس میں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں ہمیشہ گھونپتا رہے گا۔ اور دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو گھونپ کر مر گیا، لیکن وہاں پر مرے گا پھر جیے گا، پھر مرے گا پھر جیے گا، موت ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہ کرتا رہے گا۔ اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا۔ جس نے کسی چیز سے خودکشی کی، قیامت کے دن اس پر اسی کا عذاب مسلط ہوگا۔ تم سے پہلوں میں سے ایک شخص کے زخم لگا تھا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، پھر اس کا مرتے دم تک خون بند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے اپنی جان میں جلدی کی، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو ظلم و زیادتی سے حرام کام میں ملوث ہو جائے، اسے معلوم ہے کہ کام حرام ہے مگر پھر بھی اس کے کرنے کی جرات کر رہا ہو، ہم ایسے کو جہنم میں جھونکیں گے، اور جھونکنے والی یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے ہر ہوش و خرد والے کو گناہ سے پوری کوشش سے بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ قانون ہے، جیسے کہ ایک شخص جنگ میں شہید ہوئے تو لوگوں نے شروع کر دیا کہ یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو یہ تو جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ جنتی ہے، جبکہ اس نے زخم کی تاب نہ لا کر کیا کیا، اپنے خنجر سے ہی اپنے آپ کو بھوک کر ہلاک، یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اگر صبر کر لیتا اور اسی پر مرتا تو کیا ہے، اس کو شہادت کا درجہ ملتا، لیکن وہ اپنے زخم پر صبر نہیں کر سکا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، لہٰذا وہ شہید ہوتے ہوئے بھی جہنمی ہے۔ تو ایک شہید کے لیے معافی نہیں ہے تو عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو کتنے بھی کیسے بھی برے حالات ہوں، کبھی اس کے بارے میں نہ زبان پر بات آنا چاہیے
اور نہ کبھی خودکشی کرنا چاہیے. کبھی وہ پیپر میں اکثر آتا ہے کہ عورتیں تنگ آ کر یا تو اپنے آپ کو آگ لگا لیتی ہیں یا بچوں سمیت سب کو زہر کھلا کے اور خود بھی مر جاتی ہیں، یا کہیں بچوں کو ساتھ میں لے کے گئی پانی میں ڈوب گئی. تو یاد رکھو یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے تو یہ سزا ہے کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں وہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی حدود کو اس نے توڑا نا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو اس نے وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے اس کی معافی ہوگی اور کس طرح سے وہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. قرآن ہم کو کیسے، اسی لیے نا لیبینا، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے ایک ایک بات کھول کھول کر، کہ تم کبھی اس غلط کے بارے میں سوچنا بھی مت، حرام کسی کا مال نہ کھانے کے بارے میں، یا خودکشی کرنے کے بارے میں، یا کبیرہ گناہوں کے بارے میں. جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو زبردستی ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہی سزا اس کو ہمیشہ اس کو داخل کریں گے آگ میں عنقریب. اور یہ اللہ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک تو جہنم کی آگ ہے اس میں اپنے آپ کو جلا رہا ہے، اور ایک وہ جلنے کی سزا جو اس نے اپنے آپ کی خودکشی کی، یا اپنے آپ کو خنجر بھونک رہا ہے، یا اپنے آپ کو زہر پلا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ مر گیا، اور یہ کہ نہیں، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح آسانی کے لیے تمہارے لیے تنبیہ کر رہے ہیں کہ کل کو حجت نہیں کرو کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خودکشی حرام ہے اور ہم کر بیٹھے یا فلاں نے کر لیا. تو یہ ساری چیزوں کو پہلے ہی روکا جا رہا ہے اس چیز سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم روکے جاتے ہو، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. تو بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 کبیرہ گناہ، وہ گناہ جس پر حد مقرر کی گئی ہے، جیسے کہ زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے. اب اس پر حد لگا دی گئی ہے کہ زنا کرے گا تو رجم کی سزا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ شراب پیے گا تو کوڑے لگائے جائیں گے. دوسرا وہ گناہ جس پر قرآن یا حدیث میں سخت لعنت آئی ہے، یعنی فلاں پر اللہ کی لعنت، جیسے شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، سود کی لین دین کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اور اللہ کی رحمت سے دوری. تو یہ وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پھر تیسرے قسم کا گناہ وہ کام جس سے اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، تو جس چیز سے روکا گیا ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ صغیرہ گناہ پر اسرار بھی کبیرہ ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتے جا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، بڑا ہو کر کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. ایک کتاب ہے الکبائر، اس میں دلیل سے ثابت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتے رہیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. جیسے کہ اگر ڈاکٹر کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ اگر اس بیماری سے بچنا ہے تو یہ اور یہ کھانا چھوڑنا ہوگا ورنہ تمہاری موت ہے، یا تمہارا آپریشن کرنا ضروری ہے ورنہ تم مر جاؤ گے، اور وہ کر لو گے، تو ایک وارن کیا جاتا ہے نا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہ تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے جنت میں داخلے کی کہ تم کو ان تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا پڑے گا. یعنی جب تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا کر تمہیں عزت والی جنت میں داخل کریں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہمیں عزت و جلال والے اللہ کی طرف سے جو خبر ملی ہے، اس جیسی خبر ہم نے نہیں سنی، مگر افسوس پھر بھی ہم اس کے لیے اہل و مال سے نہیں نکلے. اللہ نے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی. اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری متعدد حدیثیں ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں بولا جمعہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ کیسا دن ہے. جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرے، جمعہ کی نماز کے لیے آئے اور ختم نماز تک خاموش رہے تو یقیناً اس کا یہ جمعہ آئندہ جمعہ تک اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قتل سے بچتا رہے. یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ سے ایک جمعہ سے ایک جمعہ، ایک رمضان سے ایک رمضان، ایک نماز سے ایک نماز کے درمیان اس کے دھوتے جاتے ہیں.
ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے واز فرمائی، اللہ کی قسم آپ نے 3 بار قسم کھا کر سر جھکا لیا، ہم میں سے بھی ہر ایک نے سر جھکا لیا، اور ہم رونے لگے کہ معلوم نہیں آپ نے کس چیز پر قسم کھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے جو ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیارے تھے، اور فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا رہے اور 7 گناہوں سے بچتا رہے تو بلا شبہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ اب 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 ناحق قتل کرنا، نمبر 3 جادو کرنا، نمبر 4 سود لینا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 لڑائی میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی مومن عورت پر الزام لگانا۔ دوسرے بھی ہیں، دوسری حدیث میں بڑے 7 گناہ شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مقابلے سے بھاگ جانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اور ہجرت کے بعد پھر اپنے وطن میں لوٹانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا اللہ کی قسم، پھر اتر کر فرمایا خوش ہو جاؤ جو 5 وقت کی نماز کا پابند رہا اور 7 بڑے گناہوں سے بچتا رہا، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عبدالعزیز فرماتے ہیں میرے خیال میں یہی کہا کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ گناہ بیان بھی کیے؟ فرمایا ہاں، والدین کی نافرمانی، شرک، قتل، پاک دامنوں پر تہمت، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگنا اور سود کھانا۔ لیکن یہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں میں ہوتے ہیں، جس پر لعنت کی گئی ہے یا حدیں لگائی گئی ہے۔ جس نے بلا شرک اللہ کی عبادت کی، نماز پابندی سے پڑھی، زکوٰۃ دی، رمضان کے روزے رکھے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہا، اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ سے کسی نے کبیرہ گناہ کا پوچھا تو فرمایا شرک، قتل مسلم اور قتل مسلم یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا اور لڑائی سے بھاگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو ایک تحریر لکھ کر دی جس میں فرائض، سنن اور دیتوں کا بیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر عمرو بن خزم کے ہاتھ یمن بھیج دی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اس کے ساتھ شرک کرنا ہے، کسی بھی حالت میں شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ناحق کسی مسلمان جان کو قتل کرنا، جنگ سے بھاگ جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بے گناہ خواتین پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا اور یتیم کا مال اڑانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا شرک، قتل، ماں باپ کی نافرمانی۔ فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں سے بھی بڑا ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ شرک ہے اور جھوٹی بات یا جھوٹی شہادت۔ وکیل لوگ جیسے جھوٹا مقدمہ ہوتا ہے اس کو سچ ثابت کر دیتے ہیں، سچا ہوتا ہے اس کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہ جھوٹی گواہی میں شامل ہے۔ کان کھول کر سن لو، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ شرک، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ نے بیٹھ کر فرمایا کان کھول کر سن لو، اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات بھی۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے چاہا کاش آپ چپ ہو جائے، یعنی بار بار دیکھو جھوٹی گواہی سے بچنا، دیکھو جھوٹ بات کرنے سے بچنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا شرک کرنا، حالانکہ اللہ نے تجھے اکیلا پیدا کیا ہے۔ میں بولا پھر کون سا؟ فرمایا اپنا بچہ اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان آیت نمبر 61 پڑھ کر سنائی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ ایک روایت میں شراب کو ام الفواحش اور اکبر الکبائر بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے، ان میں ابو بکر عمر بھی تھے۔ اس مجلس میں سب سے بڑے گناہ پر گفتگو ہوئی۔ کسی کو کوئی ایسی روایت معلوم نہیں تھی جس پر گفتگو ختم ہو جاتی۔ مجھے صحابہ نے ابن عمر کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آؤ۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب کا پینا ہے۔ میں نے آ کر خبر دی مگر ابن عمر کی بات نہیں مانی گئی۔ پھر سب صحابہ ابن عمر کے گھر پہنچے۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں سے یہ بات سنی تھی کہ ایک اسرائیلی بادشاہ نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اسے 5 باتوں کا اختیار دیا کہ ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لے
شراب پی لے یا قتل کر دے یا زنا کر لے یا سور کا گوشت کھا لے، اس نے شراب پی کر اس کی مرضی کے مطابق تمام کام کروائے، یعنی شراب کو ام الخبائث کیوں کہا جا رہا ہے، تمام خبیثات کی ماں، کہ ایک کو پیشکش کی گئی تو یہ 5 کام کر لے، تو وہ انکار کر دیا اور اس میں سے کہا کہ میں ایک کام کروں گا، شراب پیوں گا۔ اب شراب پی کر اس نے زنا بھی کر لیا اور قتل بھی کر دیا اور سور کا گوشت بھی کھا لیا، تو اس نے یہ سارے کام کر لیے۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ شرابی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس حال میں مر جائے کہ اس کے مثانے میں کچھ شراب ہو تو اللہ یقیناً اس پر جنت حرام فرما دیتے ہیں۔ اگر شراب پینے کے بعد کوئی 40 دن کے اندر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ بڑے گناہ ہیں شرک، ماں باپ کی نافرمانی یا کسی کا قتل اور جھوٹی قسم۔ اگر کسی قسم کھانے والے نے مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ اس کے دل پر سیاہ داغ بن جائے گا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ماں باپ کو گالیاں دینا بھی ہے۔ صحابہ نے کہا بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو کیوں گالی دے گا؟ فرمایا کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، یہی دراصل اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا ہے۔ یعنی کوئی اپنے ماں باپ کو گالیوں کا سبب نہ بنے، یعنی ایک نے گالی دی، اب پلٹ کے سامنے والا اس کو گالی دے رہا ہے، یا وہ خاموش ہے اور ماں باپ اس کے گالی کے قابل نہیں ہے، تو کس کو پلٹ کر پڑھ رہی ہے؟ لعنت جیسے ایسے شخص پر جو لعنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے اس پر پلٹ کر آتی ہے، ایسے ہی گالی دینے والے پر بھی پلٹ کر آتی ہے۔ اگر وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے اور اس کے ماں باپ شریف ہے، نیک ہے، وہ نہیں اس کے مستحق ہے، تو وہ گالی بھی کس پر پلٹ کر آ رہی ہے؟ اسی کے اوپر آ رہی ہے۔ مردوں کو اس چیز سے خاص طور پر کرنا چاہیے، اور مردوں ہی نہیں، عورتوں میں بھی بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو ایسی فحش زبان کو استعمال کرنے، اور اس سے تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان سب سے ہم کو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ جو کچھ تمہارے مقابلے میں اللہ نے کسی اور کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مختلف نعمتوں کے ساتھ بنائی ہے، لامحدود تعداد کے انسان دنیا میں پھیلا دیے، اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے۔ ایسے میں انسان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر قناعت کرے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اسے خوشی سے قبول کر لے کہ میرے رب نے مجھے یہ دیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، اللہ نے میرے لیے یہی چاہا، قدر اللہ وما شاء فعل۔ دنیا کی سب چیزیں سب کے لیے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ عقل مند انسان اس بات پر جلنے کی بجائے کہ جو دوسروں کو ملی وہ اس پر خوش ہوتا ہے جو خود اس کو ملی ہے، اور اس کے استعمال کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ حسد حاسد کو کھا جاتا ہے۔ یہ دوسروں کو دیکھ کے جلنا کوڑنا، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ جس طرح سوکھی لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حاسد کو حسد کیا ہے؟ کھا جاتی ہے، اس کو اندر ہی اندر بھلا ڈالتی ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل مانگو، یعنی کسی چیز کی تمنا اس طرح کرو کہ اگر اس کے ملنے میں میرے لیے خیر ہو تو یہ مجھے مل جائے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم تمنا نہ کرو جو دوسروں کے پاس ہے۔ خاص طور پر یہاں عورتوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ مرد بننے کی تمنا نہ کرے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کے سہارے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جو نیکی کا کام مرد کریں گے اس میں سے وہ حصہ پائیں گے۔ صرف مرد ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں چلے جائیں گے، اگر ایک عورت نیکوکار ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ جو عورتوں نے کوشش کی۔ بعضکم علی بعض، یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سب مردوں کو سب عورتوں پر فضیلت دی گئی، کیونکہ بعض مرتبہ عورتیں کسی کام میں مردوں کے سے بھی آگے ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ کام مرد ایسے کر سکتے ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتی۔ تو جیسے ماں کی صورت میں اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ عورت ماں ہی بن سکتی ہے، مرد ماں نہیں بن سکتا۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جہاں اللہ کا فضل کا سوال ہوتا تو اللہ کا فضل مانگتے، یہاں جہاں عذاب کی آیت آتی تو پناہ مانگتے، جنت کا ذکر آتا تو جنت کا سوال کرتے۔ یہ عام حکم بھی ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی جہاں ایسا ذکر آئے
رک کر اللہ سے وہی سوال کریں. یعنی یہاں پر بھی کیا ہے؟ حق کا تلاوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم سوال کرو اللہ سے اپنے فضل کا. تو ہم کیسے سوال کریں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ ہم ہاں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، یعنی جو بھی فضل آپ اتارے ہم اس کے محتاج ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں اس کا. تو اللہ کا فضل مانگتے ہیں اور عذاب سے. اور اسی طرح یہ آیت عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اور اللہ پر ہر چیز کا علم رکھنے والی، اور یہ جگہ جہاں مرد و عورت کو برابری دی گئی ہے، کوئی فرق نہیں، ہر ایک سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی. جیسے آپ لوگوں نے جو آیت یاد کی تھی اس میں ہے نا کہ من ذکرین او انثی، تم میں سے جو اس نے ہجرت کی، چاہے کہ وہ عورت ہو اور مرد ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کا وہ دیں گے. تو یہاں پر اس آیت میں مجاہد کہتے ہیں ام سلمہ نے ایک مرتبہ، یعنی یہ کیوں آیت یہ نازل کی گئی کہ یعنی ایک دوسرے سے کہ اس کی تمنا مت کرو جو فضیلت دین اللہ تعالیٰ نے کسی کو. مجاہد کہتے کہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد لڑتے ہیں مگر ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں میراث بھی مردوں سے آدھی ملتی ہے، یعنی مردوں کو مالی غنیمت بھی ملتا ہے اور ہم سے دگنی میراث بھی ملتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں یہ آیت اتاری. عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتی اور مردوں کی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتی. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، یعنی بعض کو بعض پر جو برتری دی ہے وہ میرا عدل ہے اور میں نے ایسا ہی مقرر کیا. پھر فرمایا مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل ہے، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا یا سزا دی جائے گی. پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی آرزو نہ کرو، کیونکہ آرزو لا حاصل ہے اور فضیلت قطعی ہے. تمہاری بیکار آرزو سے اس کی فضیلت چھین کر تمہارے پاس نہیں آ سکتی. ہاں اللہ سے اس کا فضل مانگو، وہی تمہاری مراد بھی برلائیں گے، کیونکہ وہ کریم ہے اور بڑے بخشنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ سوال کو پسند فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت برائی کے ہٹائے جانے کا انتظار ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ سوال کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا ہے جو برائی ہٹائے جانے کو محبوب رکھتا ہو. پھر فرمایا یقین مانو اللہ خوب جاننے والے ہیں کون دیے جانے کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے، کون افلاس و ذلت کا حقدار ہے اور کون نہیں ہے، اور کون آخرت کا حقدار ہے اور کون نہیں ہے. اللہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دیتے ہیں. تو فضل کیا ہے؟ مثلاً کیا ہے کہ کوئی مالدار ہے تو حسد کرنا کہ اس کو کیوں ملا اور مجھے کیوں ملا، بلکہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا. تو اس پر حسد اور جلن کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اس کو فضیلت دی مجھ پر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی فضیلت دیجئے. تو یاد رکھیں کہ اسلام میں حسد ناجائز ہے اور رشک کرنا جائز ہے. حسد کیا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا کڑنا اور سوچنا کہ اس کو ہی کیوں ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی، اور پھر یہ کہ اس پہ نظر لگانا اور یہ کرنا کہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. لیکن رشک کرنا جائز ہے، اور رشک دو چیزوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک دو چیزوں میں جائز ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مثلاً اگر کسی کو مال دیا ہے اور وہ مال کو رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی پر اپنا مال لگا رہا ہے، اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی مجھے اس کی طرح کا مال دے تاکہ میں بھی اس کی طرح نیک کاموں میں خرچ کروں. تو یہ جو رشک کرنا یہ جائز بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، اور اس پر نیکی کی نیت ہے تو اجر بھی ملے گا. لیکن اگر یہ نیت کرے کہ فلاں مالدار ہے اور اتنا عیش کر رہا ہے، اس کے پاس اتنے گھر ہے، اتنی گاڑی ہے اور اتنا یہ، اور وہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تو میں بھی اتنی بڑی پراپرٹی بنا لوں، اتنی زمین خرید لوں اور وہ کر لوں یہ کر لوں، تو یہ تفاخر اور وہی ہے کہ فخر جتانا اور دنیا بھی، تو اس پر اجر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے حسد کیا اس کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ فضیلت والے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلک. اسی طرح جب تم مسجد سے باہر نکلو تو دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلک. تو اللہ سے فضل کا وہ کرو. تو قرآن غور و تدبر سے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرو، وہاں رک کر اللہ سے سوال کرو. جیسے یہاں پر وَاسْأَلُوا اللَّهَ، سوال کرو اللہ سے کس چیز کا؟ من فضلہ، اس کے فضل کا. تو ہم ایسی آیت جب پڑھیں گے، اکیلے میں بھی تلاوت کر رہے ہیں، رک کر کیا کریں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یا جو بھی ہے فضل آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ
مال میں مجھے فضیلت دو، میرے علم میں مجھے فضیلت دو، اللہ تعالیٰ میری صحت میں مجھے فضیلت دو، اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی فضل، اللہ کی فضل جو ہے وہ بہت وسیع ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صرف مال ہی دے سکتے ہیں، بہت کچھ دے سکتے ہیں، اور دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. تو جو اپنے پاس ہے اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کریں گے، بجائے یہ کہ دوسرے کو دیکھ کے جل رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں، اور وہ تو بڑی خوش ہے اور وہ تو بڑے عیش کے ساتھ رہ رہی ہے اور میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. ناشکری ناشکری ناشکری. تو یاد رکھو پھر ایسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگر تھوڑا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ میری بندی نے شکر ادا کیا، اس کو اور دو. لئن شکرتم لازیدنکم. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کا فضل مانگنا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، جو نہیں ملا ہے اس پر صبر کرنا ہے، جو مل گیا ہے اس پر شکر کرنا ہے، اور اس نعمت کو کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرنا ہے. آیت ہم ایک رکو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. پیچھے وراثت کی آیتیں گزر چکی، یہاں مزید تاکید وراثت کے بارے میں، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے موالیہ. موالیہ مولا کی جمع ہے. دو چیزوں میں ایسی کیفیت حاصل نہ ہو، یعنی کسی سے کسی کا تعلق. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مولا استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سے قرب کے اعتبار سے، اسی لیے ہوا مولانا کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مولا ہے. یہاں مراد ہے ورثہ کو کوئی بھی مرد و عورت جو کچھ چھوڑ جائے، ماں ہے، باپ ہے، یا عورت ہے، مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے، خواہ وہ والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں، یعنی وراثت کے حقدار جن کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں تو ان کا حصہ اس میں ہے. عصبہ، اگر ان قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہ ہو جن کا حصہ مقرر کیا گیا، تو باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اب ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ جن سے تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں، تو ان کو ان کا حصہ بھی دو. یعنی حقیقی وارثوں کے علاوہ بھی ان لوگوں کو بھی دو جن سے تمہارا وصیت کے ذریعے وعدہ ہے. یہ کیسا وعدہ ہے؟ مثلا اسلام لانے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے حلیف، قسم کھا کر رشتہ جوڑتے تھے، جیسے منہ بولے بھائی یا دوست یا رشتہ دار، اور ایک دوسرے سے کہہ دیتے تھے کہ میں مر جاؤں گا تو میرا مال تمہارا، اور تم مر جاؤ گے تو میرا مال، تمہارا مال میرا. تو یہ کیا ہوتا تھا کہ حلیف ہوتے تھے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم کر دی. تو اگر کوئی یہ حق ختم کر دی، انصار فوت ہو جاتا تو مہاجر بھائی وارث ہوتا تھا، مگر وراثت کی جب آیت آئی تو یہ چیز یعنی منسوخ کر دی گئی، کینسل کر دی گئی. اب صرف وہی حقدار ہوں گے وراثت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں. اب یہ منہ بھولے رشتے یا آپس میں دوستی والے رشتے یہ وارث نہیں ہوں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اخوت سعد بن ربیعہ کے ساتھ مواخات ہوئی. آدھے آدھے گھر، دو بیویاں، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا، یعنی ایک انصار میں سے ایک مہاجر میں سے، تو عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ سعد بن ربیعہ جو تھے مدینہ کے رہنے والے، ان کے بھائی بنے. تو عبد الرحمن بن عوف جو مکہ میں تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت دولت مند تھے، لیکن چونکہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان سے اخوت کرا دی، یعنی بھائی چارگی کرا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سعد بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرا یہ باغ ہے، آدھا تمہارا اور آدھا میرا، اور میرے گھر میں دو بیویاں ہیں، تم جس سے کہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو. تو عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، خود غرض نہیں تھے یہ لوگ. انہوں نے کیا کہا کہ بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کا مال، آپ کی بیویاں، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، یعنی کہاں پر تمہارے مدینے میں تجارت ہوتی ہے، کہاں پر وہ ہوتا ہے. اور اس طرح سے ان کو سعد بن ربیعہ نے بازار کا طریقہ بتایا اور راستہ بتایا، اور یہ کس طرح سے مدینے میں بزنس ہوتا ہے.
تو انہوں نے بزنس شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی خیر و برکت رکھی، اتنی خیر و برکت رکھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو سونے کی اینٹیں چھوڑ کر گئے، جس کو کاٹ کاٹ کر جو امہات المومنین ہے ان میں اس کو وہ کیا گیا، تقسیم کیا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کو بے حساب دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ موالی سے وارث مراد ہے، نیز یہ بھی کہا گیا کہ اس سے اسبا یعنی وہ وارث جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں، یعنی ذل فروز کے عدم موجودگی میں میت کے وارث بنتے تھے، لیکن یہ منسوخ ہو گیا۔ پھر فرمایا جن سے تم نے اقرار کیا انہیں ان کا حصہ دو، یعنی 1/3 کی اگر کسی کو وصیت کر دی ہے کسی کے حق میں تو اب ان کو ان کا حصہ دو، یعنی جن سے تم نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا ہے انہیں بھی میراث میں سے حصہ دو۔ اللہ معاہدات اور معاملات پر گواہ ہے، یہ حکم آغاز اسلام کا ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا یعنی کینسل ہو گیا۔ اب محض وفائے عہد باقی ہے، یعنی عہد کی پابندی کرو لیکن میراث میں کوئی حصہ دار نہیں ہوگا، میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہجرت کے بعد مہاجر انصاری کا وارث ہوا کرتا تھا، اقارب نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان میں بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ پھر اس آیت نے حکم منسوخ کر دیا۔ اب حصہ سے یہ مراد ہے کہ ان کی امداد خیر خواہی کرو اور انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ میراث ختم ہو گئی، ہاں وصیت جائز ہے۔ ابن عباس فرماتے اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ 2 شخص آپس میں معاہدہ کر لیا کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور وہ قبیلے بھی اسی طرح معاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر قسم کو اور ہر معاہدے کو اسلام مضبوط بناتا ہے، لیکن اسلام میں اس قسم کا کوئی معاہدہ یا کوئی قسم نہیں باقی۔ چنانچہ یہ آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سورہ انفال آیت نمبر 75 میں جب یہ آیت اتر گئی کہ جو تمہارے قریبی رحمی رشتہ دار ہیں ان کو فضیلت ہے بعض کو بعض پر، یعنی اب کوئی باہر کا آدمی وارث نہیں بنے گا، ہاں ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موالیات کو جو ہے وہ قائم رکھا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقدار کو اس کا حق دینے میں کیا ہے وہ کیا۔ کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو جن سے مودت ہوتی تھی، جن سے ایگریمنٹ ہوتا تھا ان کو تو مال مل جاتا تھا، لیکن اصلی وارثین جو ہے وہ محروم کر دیے جاتے تھے، تو یہاں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ ہمارے ان باتوں کو عمل میں ڈالنے کی اللہ تعالیٰ کوشش کرے کہ ہم جو باتیں پڑھتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے والے بنیں اور اس پر استقامت نصیب کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔